बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सर्जरी की ज़रूरत है? क्या जमात के अंदर एक ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है? इमरान खान ने पार्टी के लोगों को क्या हदायत जारी की हैं, इस हवाले से मेरे पास एक इनसाइड स्टोरी है और फिर कुछ सवालों के जवाब आपके सामने रखेंगे जो पाकिस्तान की आवाम ने पूछे। आपके ये सवालात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब तहरीक इंसाफ के अंदर से लोग पार्टी को छोड़ने की बात कर रहे हैं, पीडीएम को ज्वाइन करने की धमकी दे रहे हैं। ये लोग कौन हैं और इनका तहरीक इंसाफ के साथ किस किस्म का रिश्ता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर केपी के अंदर एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है फजलुर रहमान की। ये शख्सियत कौन है और क्या फजलुर रहमान दोबारा से इमरान खान को धोखा देने जा रहे हैं, जब ऐसे वक्त में इमरान खान ने फजलुर रहमान को ऑन बोर्ड लेने के हवाले से जेल से हदायत जारी की, वफूद मिले और फिर मामला जब मुआहदे की तरफ बढ़ रहा है उस वक्त ये मुलाकातें क्यों की जा रही हैं? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ किसी किस्म की डील करेगी या नहीं करेगी और इमरान खान की रिहाई कब होगी, ये भी आपके सामने एक जायजा रखेंगे। और व्यूअर्स, पाकिस्तान में जहां पर दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है और वहीं पर एक ऑपरेशन सच बोलने वालों के खिलाफ भी किया जा रहा है। पाकिस्तान का एक बड़ा नाम इम्तियाज गुल साहब पर पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी किसने लगाई और पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर इससे पहले किस किस को ऑफ एयर किया गया, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर FIRs का मामला भी है। कुछ ऐसे लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं सोशल मीडिया पर, उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ एक कैंपेन चलाई, इसका भी हवाला आपको देंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, सबसे अहम सवाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या अपनी जमात के अंदर किसी सर्जरी की ज़रूरत है, किसी ऑपरेशन की ज़रूरत है? हमने पिछले 1 बरस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी सियासत देखी है, इसमें आपको कहीं ना कहीं जो क़यादत इस वक्त मैदान में मौजूद है आखिरी लम्हों पर धोखा देती हुई नजर आती है। जो मंजिल जिसका तयन किया गया इमरान खान की तरफ से, उस मंजिल को पाने के लिए जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम ने कोशिशें की, वैसी कोशिशें आपको क़यादत की तरफ से नजर नहीं आई और कहीं ना कहीं लोग आपको कॉम्प्रोमाइज नजर आते हैं। जब आप ऑफ द रिकॉर्ड इन लोगों से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर तुमने पाकिस्तान में रहना है तो तुम्हें हालात के साथ समझौता करना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान ने, वो लीडर जो पाकिस्तान में इस सियासी जमात का, तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान की आवाम का लीडर है, वो हालात से समझौता नहीं कर रहा। ये ऐसी क़यादत है जो समझौता करती है और फिर अपने आप को हालात के रहमो करम पर छोड़ देती है। इमरान खान हालात के रहमो करम पर नहीं है, बल्कि वो अपने हालात, आने वाले दिनों के हालात खुद बदल रहा है हर गुजरते दिन के साथ। पहला सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं? आज मेरी तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लोगों से तफसील के साथ बात हुई और मुजम्मिल असलम साहब का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज आप दोपहर को देख सकेंगे, जिसमें हमने कंपैरिजन किया है पाकिस्तान के तमाम सूबों का और केपी का, कि इस वक्त केपी बाकी सूबों से कैसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज तहरीक इंसाफ के मजीद लोगों से मेरी बात हुई और यही सवाल था कि तहरीक इंसाफ को कामयाबी क्यों नहीं मिलती। तो जवाब उसका इन तमाम लोगों से बात करने के बाद आपके सामने मैं रख देता हूं कि जब तक तहरीक इंसाफ में आप सर्जरी नहीं करेंगे, आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। और ये सर्जरी पाकिस्तान में इमरान खान ने शुरू कर दी है। आपने पिछले कुछ दिनों में वकला की टीम में एक बड़ी सर्जरी देखी, लोगों को निकाल दिया गया। ऐसे लोग जो हमेशा इमरान खान को जाकर ये कहते थे कि खान साहब हमने पिटीशन फाइल कर दी है, इमरान खान साहब आप फिक्र ना करें, मजीद पिटीशन भी हम फाइल कर रहे हैं और अदालत जा रहे हैं और देखें हम इस पूरे निज़ाम को उल्टा कर देंगे। लेकिन उल्टा उन्होंने क्या करना था, ये सिर्फ भर्ती करते हैं और पैगामात देते हैं, पैगामात पहुंचाते हैं, खबर रिसा का काम करते हैं, इससे ज़्यादा इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। यानी फॉलोअप कोई नहीं है, पिटीशन पे पिटीशन आपको दायर करते हुए लोग नजर आएंगे। सलमान सफदर और सलमान अकम राजा साहब को ये टास्क दिया गया है, इसके अलावा आपको कोई भी इस जमात में नजर नहीं आएगा। लतीफ खोसा ने भी इब्तदा में इमरान खान के केसेस लड़े तो खान साहब ने कहा था कि यार ये तैयारी करके नहीं आता। और फिर फैसल चौधरी कुछ दिनों से आपको एक्टिव नजर आए, फिर गायब हो गए, क्योंकि इमरान खान को ये मालूम पड़ गया था कि जनाब ये केस लड़ने वाले वकील नहीं है, ये सिर्फ टीवी पर बैठकर बयानियां लड़ने वाले वकील हैं।
اور پھر ان کو عمران خان نے اپنی ٹیم سے الگ کر دیا. پھر مشال یوسفزئی، ان کے بارے میں کنٹروورسیز کے پی کے اندر آپ کو سننے کو ملیں گی، اور پاکستان تحریک انصاف میں جو دھڑے بندی ہے اس میں مشال یوسفزئی کا ایک خاص مقام آپ کو نظر آئے گا. تو مشال یوسفزئی اب وہ وکیل عمران خان کی ہیں یا بشرا بی بی کی، اس کے اوپر بھی معاملہ عدالت پہنچ چکا ہے. تو جب جماعت کے اندر اس طرح کی کنفیوژن ہوگی کہ کون کیس لڑے گا، کون میدان میں عمران خان اور بشرا بی بی کو ریپرزینٹ کرے گا، تو سر نتائج کیسے آپ کو ملیں گے؟ نتائج بہت دور ہیں، اور ابھی اس بات کا فیصلہ ہونا ہے کہ آیا یہ ریپرزنٹیشن کرتے بھی ہیں یا نہیں. جج نے کہا کہ جاؤ ذرا پوچھ کے تو آؤ عمران خان سے کہ یہ ان کی وکیل بھی ہے یا نہیں. تو اس لیے عمران خان نے اب اپنی پارٹی کے اندر جو وکلا والا معاملہ تھا، اس چیپٹر کو آہستہ آہستہ وہ کلوز کر رہے ہیں. جن لوگوں نے پچھلے ایک برس میں عمران خان کا نام استعمال کر کے جتنی لائم لائٹ حاصل کرنی تھی، جتنا ٹی وی پر بیٹھ کر اپنا نام دنیا کے سامنے اسے جو ہے وہ پیش کرنا تھا وہ کر لیا، جتنا انہوں نے چمکانا تھا اس نام کو وہ چمکا لیا. اب عمران خان سرجری کر رہے ہیں اور اس کے اثرات آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں. وکلا کی ٹیم کا تعین کر دیا گیا ہے، عمران خان اور بشرا بی بی کے کیسز کون لڑے گا. اور پھر عمران خان نے پارٹی کے اندر بھی جو قیادت کے لیول پر سرجری کی ہے، اور آپ کو اس کے کچھ نتائج بھی مل گئے ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان بیرسٹر گوہر کی پرفارمنس سے بالکل بھی خوش نہیں تھے. یہ معاملہ انہوں نے بہت پہلے اٹھایا اور کہا کہ اس قیادت کو میں نے تبدیل کرنا ہے، لیکن کچھ لوگ پہنچ گئے عمران خان کے پاس کہ ہمیں اس سے بہترین آپشن نہیں ملے گا، اور اگر ہم نے اس لیول پر بیرسٹر گوہر کو تبدیل کیا تو یہ ہمارے مخالفین کو ایک موقع دے دے گا اور لوگ ہمارے اوپر تنقید کریں گے. تو عمران خان کو روک دیا گیا اور اس فیصلے کو ریورس کروایا گیا. البتہ خان صاحب بیرسٹر گوہر سے بالکل بھی خوش نہیں ہے، کیونکہ بیرسٹر گوہر شاید عمران خان کے بیانیے کا وزن نہیں اٹھا سکتے، اسی لیے عمران خان قیادت کو تبدیل کرنا چاہتے تھے. اس سرجری کو تو آپ نے بچا لیا، لیکن جو دوسری سرجری پنجاب میں ہوئی، حماد اظہر کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ بھائی نکلو باہر، اگر تم بھی میرے بیانیے کا وزن نہیں اٹھا سکتے تو اپنے آپ کو اس جماعت سے الگ کر دو. تو حماد اظہر صاحب نے کوشش کی، 26 نومبر کو آپ نے دیکھا کہ وہ نکلے دریا پار کرتے ہوئے، آپ کو ان کی ویڈیوز ملیں گی، اور وہ جا رہے ہیں اسلام آباد کی طرف. لیکن اس کے بعد وہ کہاں گئے کوئی نہیں جانتا. حماد اظہر کے لیے یہ پیغام تھا، لیکن انہوں نے عمران خان کے اس پیغام کو اس طرح سے اس پر عمل نہیں کیا اور سرنڈر نہیں کیا، اپنے کیسز کو عدالتوں میں اس کا سامنا نہیں کیا. آپ کو عدالتوں میں جا کر اپنے کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر آپ کا لیڈر کر رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اور ایسا جماعت کے اندر کوئی ایسا شخص ہوگا جسے یہ اعتراض ہو کہ وہ مقدمات کا سامنا نہیں کرے گا. آپ کے سامنے اس جماعت کے اندر بہت ساری اگزامپلز ہیں جن لوگوں کے اوپر مقدمات بنائے گئے، انہوں نے ان مقدمات کا عدالتوں میں سامنا کیا اور آج بھی سامنا کر رہے ہیں. عمران خان کو ہر چیز کا باقاعدہ سے بریف بھی کیا جاتا ہے، اور خاندان کے لوگوں کی انوالومنٹ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز تھی، جنہوں نے پارٹی کے حوالے سے بھی عمران خان کو رپورٹس بھیجی. مثال کے طور پر عالیہ حمزہ صاحبہ، ان کی قیادت جس طرح سے پنجاب کے اندر ان کو دی گئی، عمران خان کو ایک اعتماد تھا کہ یار اگر ایک عورت ہو کر سارا دن شہر شہر یہ پھرتی ہے، وہاں پر اپنے کیسز کا سامنا بھی کرتی ہے، اور اس کے باوجود عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، تو یہی سچی ایک لیڈر ہے، اور پنجاب کی قیادت اس کے حوالے کی جائے. تو اب عالیہ حمزہ کے حوالے کی قیادت کی گئی، تو خان صاحب کی سرجری کا نتیجہ ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ میاں اسلم اقبال دیکھیں جی پنجاب کی آواز اور سب کچھ. بھائی جان، میاں اسلم اقبال کبھی بھی ٹو ریپرزنٹیشن نہیں ہے پنجاب کی، یاد رکھیے گا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں انٹری اس لیے ماری تھی کہ اس سیاست کے اندر آ کر اپنا پولیٹیکل کریئر بنا سکیں. اس کے علاوہ ان کی کوئی پاکستان اور پنجاب کے لیے خدمت نہیں ہے. کہاں پر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جناب ہم عمران خان کے سچے سپاہی ہیں؟ آپ کو میدان میں نکل کر جو پنجاب میں اس وقت ہمارے تحریک انصاف کے جی حالات ہیں کمزور کرنے میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے. اگر یہ گرفتاریاں دیتے کم از کم بیانیاں تو بنتا، لوگ نکلتے مارے کھاتے. دیکھیں، اگر آپ سیاسی ورکر ہیں، سیاستدان ہیں، اور آپ کا مقابلہ ایک ایسی حکومت سے ہو جس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے یا ان کے منظور نظر ہیں، تو آپ کو میدان عمل میں آ کر کم از کم گفتگو کرنی چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں 9 مئی کا بیانیہ، ہمیں پکڑ لیں گے، ہمیں ماریں گے. تو یہ ایک سرجری یہاں پر بھی ہوئی، اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ آنے والے دنوں میں مزید سرجری بھی آپ کو ہوتی نظر آئے گی. 3 دفعہ کے پی قیادت اور علی من گھنڈا پور جو قافلہ لے کر آئے، اس کے اوپر بھی خان صاحب کو تحفظات تھے. تو وہ خان صاحب نے وہاں بھی سرجری کی، اور جنید اکبر صاحب کی انٹری ہوتی ہے، اور پتہ یہ چل رہا ہے جی کہ شاہد خٹک کو آج خیبر پختونخوا ساؤتھ ریجن کا صدر مقرر کر دیا گیا ہے. جو بیانیے کا وزن نہیں اٹھا سکتا، اور مجھے بڑی ذمہ داری سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کسی دوست نے کہا، میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا، کہ جب آپ نے پاکستان میں رہنا ہے تو آپ کو کسی نہ کسی لیول پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اور علی من گنڈا پور کے حوالے سے ان کے قریبی دوست یہی بات کرتے ہیں کہ آپ آل آؤٹ نہیں جا سکتے، آپ کو کہیں نہ کہیں
देखना पड़ेगा। और व्यूअर्स, आने वाले दिनों में जो केपी के हालात हैं, इस हवाले से भी मेरे पास एक खबर है, और जो मुलाकात हुई है फजल रहमान की एक इंतहाई अहम शख्सियत से, ये इंडिकेटर्स हैं आने वाले दिनों के हवाले से भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन जो पंजाब में तब्दीलियां हुई, ये सर्जरी इमरान खान ने की है। और फिर व्यूअर्स, इसके बाद अब सवाल ये बनता है कि क्या ग्रैंड अलायंस बनेगा। देखिए जी, इस वक्त सवाल ये हो रहा है कि जाओ जाकर फजल रहमान से बात करो। बिल्कुल ठीक है, आप फजल रहमान साहब से बात करें, ये जमहूरियत का हुस्न है कि तमाम लोगों से बात की जाए। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फजल रहमान की जरूरत है? 8 फरवरी को तो जरूरत नहीं थी। आज आप जब मुझे सुन रहे हैं और इमरान खान 1.5 बरस से ज्यादा शायद उनको हो गया जेल में है, तो क्या 1 बरस के बाद इस इलेक्शन के क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फजल रहमान की जरूरत है? नहीं है। उस वक्त तो पार्टी भी टूट चुकी थी, बहुत सारे पैराशूटर्स आए। इमरान खान को इतना मौका नहीं मिला कि वो अपने लोगों का इंतखाब कर सकते कि कौन इलेक्शन में हमारी नुमाइंदगी करेगा। लेकिन वो जमात जीतती है, उसने सरप्राइज दिया पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की हुकूमत को, और उन्हें बहुत सारा प्यार करने वालों को ये सरप्राइज मिलता है। अगर उस वक्त पाकिस्तान की आवाम आपके साथ खड़ी हुई और उस वक्त आपको फजल रहमान की जरूरत नहीं थी, तो आज भी आपको फजल रहमान की जरूरत नहीं है। लेकिन खान साहब ये कह रहे हैं, ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि तमाम आवाजें इकट्ठी हों। मैं ये क्यों कहता हूं? मैं क्यों कहता हूं कि फजल रहमान एक रॉन्ग नंबर है, फजल रहमान धोखा देंगे। फजल रहमान की सियासत को आप उठाकर देख ले तो ये हमेशा हलवे के पीछे भागने वाले सियासतदान है। मैं बड़े इज्जत और एहतराम के साथ आपको फजल रहमान के बारे में कोई मैं उल्टा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हमारे दोस्त सुनते हैं और किसी ने मुझे पर्सनली फ़ोन करके कहा कि हम उनकी इज़्ज़त करते हैं और आपकी भी इज़्ज़त करते हैं, आपके व्यूज़ जमहूरी हैं, लेकिन आप मौलाना के बारे में ऐसी बातें मत किया करें। लेकिन मैं बड़े एहतराम से उनके उस सियासी किरदार की बात कर रहा हूं जो हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है। फजल रहमान साहब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि उन्होंने जो शराइत रखी है इनको भी सुन लें। वो ये कहते हैं कि प्लेटफॉर्म बना रहे हो, ग्रैंड अलायंस बन जाएगा, ठीक है, रूल्स ऑफ द गेम हमारे साथ बैठकर तय करो, क्या होंगे, क़यादत कौन सी होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से कौन बात करेगा, पीटीआई बात नहीं करेगी, हम बात करेंगे, या मरकज में यानी जो मरकजी क़यादत है वो बात करेगी। तो वो सर रूल्स की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो अवाम ने 8 फरवरी को वोट और जो सारा मैंडेट दिया, आप उठाकर वो सारे का सारा वजन पाकिस्तान के एक ऐसे शख्स के पास गिरवी रखवा देंगे या उसके हाथ में दे देंगे जिसका अपना कोई मैंडेट नहीं है। सिर्फ एक आपको एक हल्के में उनका मैंडेट नजर आएगा, 3-4 सीटें हैं। और क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये गलती नहीं कर रही? बिल्कुल गलती कर रही है। कल को ये आपके इस मैंडेट की बुनियाद पर ना, आपके इस मैंडेट की बुनियाद पर जाकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से भी सौदा करेंगे, पाकिस्तान की हुकूमत से भी करेंगे, और सरकार ये कर भी रहे हैं। और मैं आपको आगे चलकर ये खबर देने जा रहा हूं कि ये हुआ क्या है। लेकिन उससे पहले ये जो सर्जरी वाला मामला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ग्रैंड अलायंस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें इदारों के साथ कौन बात करेगा, ये भी एक अहम सवाल है। जब आपने फजल रहमान के जरिए तमाम क़यादत सब अख्तियारात उनको दे दिए, तो भाईजान ये फिर उनकी मर्जी है ना कि वो बात करें ना करें और क्या बात करें। एक सबसे बड़ी आपने पिछले कुछ दिनों में जो चीज नोट की होगी ना, कि फजल रहमान साहब ने जब भी तहरीक इंसाफ का कोई वफ्द जाकर मिला, उन्होंने इमरान खान का कभी भी एक दफा नाम नहीं लिया। एक मर्तबा भी इमरान खान को रिहा करो का नारा आपने फजल रहमान से नहीं सुना होगा। तो फिर भाई आपने ऐसी तहरीक का क्या करना है जिसमें इमरान खान की रिहाई नहीं होगी? आप ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जिसमें इमरान खान जेल में होगा और आप फिर दोबारा हुकूमत में आए? आप क्या चाहते हैं? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन तमाम बातों को रिविजिट करने की जरूरत है। सर एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सर्जरी जो मैं बार बार लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, जो ग्रैंड ऑपरेशन होना चाहिए ग्रैंड अलायंस से पहले, ये क्यों होना चाहिए जो इमरान खान ने शुरू कर दिया? हुकूमत क्या कर रही है? वो गलत फहमियां बढ़ा रही है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान और उनकी जमात के दरमियान, और बाकी कसर कुछ दोस्त बाहर से बैठ के करते हैं जिनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सहाफ़ी होने का दावा करते हैं, लेकिन उनकी सहाफ़त आपको पाकिस्तान के किसी अखबार में तो सरकार हमने छपती हुई नहीं देखी, और ना ही किसी चैनल में हमने उनको बैठे हुए देखा, लेकिन वो दावा जरूर करते हैं। इसका नुकसान इमरान खान को हो रहा है। 4 ट्वीट्स हो गई, 5-6 लाख लोगों ने उसको देख लिया और वाह हो गई, इससे इमरान खान को कोई फायदा नहीं हो रहा। इमरान खान जब तक पाकिस्तान की आवाम के दरमियान नहीं होगा ना, पाकिस्तान की आवाम और जो मैंडेट जिस आवाम ने उसको दिया, ये फायदा भी उसी आवाम को होना चाहिए। किसी फर्द वाहिद को ये फायदा कम अज कम मैं पहुंचाने के हक में नहीं हूं, चाहे वो फजल रहमान हो या कुछ शख्सियात जो इमरान खान को नुकसान पहुंचा रही। खान साहब का ना एक बड़ा जेन्युइन मौकिफ है कि आईनी हदूद में रहकर अपना किरदार अदा करो, लेकिन लोग नहीं मानते।
عمران خان کی جو سٹرگل ہے وہ آئین کے لیے ہے، وہ قانون کے لیے ہے، وہ جمہوریت کے لیے ہے، وہ ہمارے بچوں کے لیے ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہے، لیکن یہ لوگ اس پوری سٹرگل کو زیرو کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ کے سامنے میں ایک اور چیز بھی اس کے ساتھ ایڈ کر دیتا ہوں، یہ رانگ نمبرز تحریک انصاف کو جن کے حوالے سے خان صاحب نے سرجری کی ہے نا، اٹھا کر باہر پھینکا شیر افضل مروت کو، اور شاندانہ گلزار آ گئی، اور ان کا آج ایک ویڈیو کلپ اس وقت وائرل ہے۔ وہ کیا کہتی ہیں کہ دیکھیں جی پی ڈی ایم کی طرف سے ان کو بھی آفر ہے، مجھے بھی آفر ہے، اور ہمیشہ ہوتی رہی، اور وہ تو مرے جا رہے ہیں کہ جناب آپ آ جائیں اور ہمیں جوائن کریں۔ کیوں بھائی؟ آپ کو یہ ووٹ پاکستان کی عوام نے کس کے نام پر دیا؟ یہ ووٹ عمران خان کا تھا۔ پاکستان کی عوام عمران خان کو جانتی ہے، آپ کو نہیں جانتی۔ آج شیر افضل مروت پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل پر کیوں ہر شخص جو ہے اسے ریلیونٹ بنانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ ہٹائی جا سکے، جو اصل مقصد ہے اسے آپ حاصل نہ کر سکے اور اس کے لیے کوشش نہ ہو سکے۔ جب آپ آرگنائز ہی نہیں ہوں گے تو آپ کیسے کوشش کریں گے؟ تو پاکستان تحریک انصاف کو ایک گرینڈ آپریشن کی ضرورت ہے، ایک سرجری کی ضرورت ہے جو عمران خان نے شروع کر دی۔ اب یہ شاندانہ گلزار کو اپنے اس بیان کے اوپر ریوزٹ کرنے کا میرا خیال ہے کہ انہیں جو ہے کوئی مشورہ دے گا، کیونکہ ایسے بیانات سے آپ مائنس ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سیاست سے۔ جن لوگوں نے عمران خان کو صرف استعمال کیا، اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں بھی آفرز ہوتی رہی، بھئی ہوتی تھی تو جوائن کر لو، تمہیں کس نے روکا ہے؟ اب تو خیر وہ لوٹے والی جو فیکٹری ہے وہ بھی دڑ دڑ کام بہترین انداز میں کر رہی ہے، تو چلیں کچھ اور لوٹے صحیح۔ تو وزیر بننا شاید کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس مشکل وقت میں جو عمران خان کا ساتھ چھوڑ کر چلا جائے گا تو شاید اس کی نسلوں کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دیتا ہوں، اور یہ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ کے پی کے اندر جی ایک ملاقات ہوئی ہے فضل الرحمان کی، اور فضل الرحمان کون سا کھیل کھیل رہے ہیں؟ فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے جی گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی سے، اور یہ رات گئے جی انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے، اور گورنر خیبر پختونخوا نے اس ملاقات میں ملک کی یہ جو خبر باہر آئی ہے، جو رپورٹ ہوئی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور پھر اصل یہ معاملہ کیا ہے اس کا بھی ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ملکی حالات کے تناظر میں اسے اہم تصور کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے، شہباز ایڈمنسٹریشن، وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر فضل الرحمان نے ان کے ساتھ جا کر اتحاد کر لیا تو شاید ہمارے لیے مشکل ہو جائے، اور اسے ایک مذہبی رنگ دے دیا جائے گا، اور یہ لوگ جب سڑکوں پر نکلیں گے تو شاید ہمارے لیے روکنا مشکل ہو جائے۔ ہم پاکستان تحریک انصاف کو تو غدار کہہ دیتے ہیں نا، ان کو نہیں کہہ سکیں گے کیونکہ یہ ایک مذہبی رنگ اختیار کر جائے گا اور لوگ ڈرتے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک اور بھی معاملہ ہے کہ ان کو نا ایک پراکسی ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نا بار بار تنقید کوئی نہ کوئی کرتا رہے، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی کبھی ان کو جواب نہیں دیا۔ انہوں نے اپنے کندھے پر ہاتھ مار کے کہا تھا کہ ہم نے تو ان کو بھگا دیا، تمہیں کس چیز کی بھول ہے؟ تو فضل الرحمان صاحب کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کبھی بھی شٹ اپ کال نہیں دی گئی، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، یہ میں کبھی آپ کو پھر علیحدہ سے ایک ویڈیو کریں گے، تفصیل سے اس پر بات کریں گے، لیکن پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی حکومت کے اتحادی یہ چاہتے ہیں کہ فضل الرحمان کے ساتھ مل کر کے پی کا کنٹرول سنبھالا جائے۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ گورنر راج کی جی بات ہو رہی ہے، اور یہ معاملہ بلاول زرداری کے سامنے بھی رکھا گیا، اور انہوں نے شاید اس کے اوپر ویٹو کر دیا تھا، اور اس سے پہلے یہ معاملہ آصف علی زرداری کے سامنے رکھا گیا، تو انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، جو حکم سرکار جیسا آپ کہیں گے ہم کر دیں گے۔ لیکن اب دوبارہ سے یہ معاملہ ہمیں ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور فضل الرحمان صاحب کو اگر یہ آن بورڈ آ گئے تو شاید پھر یہ بات ہو بھی جائے۔ حامد میر صاحب کی اور سلیم صافی بھی جی وہاں پر موجود تھے، اور ان کی فضل الرحمان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا صوبے میں گورنر راج کا منصوبہ جو ہے وہ ان میکنگ ہے؟ اس سے پہلے صوبے میں گورنر راج کی بازگشت تھی، فیصل کریم کنڈی اور آصف علی زرداری کی انتہائی اہم ملاقاتیں ہو چکی ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، لیکن دیکھنا یہ ہوگا نا کہ ان حالات کے اندر اگر آپ کی ایک سول حکومت نہیں ہوگی اور گورنر راج کے ذریعے آپ صوبے کو کنٹرول کرتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ معاملات آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں، تو پھر آپ کسے بلیم کریں گے؟ ابھی آپ دیکھ لینا کہ جو کچھ ملک کے اندر ہوا، یہ وزارت داخلہ میں 3 لوگ ہیں، تینوں آپ کو لاپتہ نظر آئیں گے اور کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب آتے نا یہ جو پرویز خٹک صاحب جنہیں تازہ وزارت ملی، اور کیوں انہیں کہا گیا کہ دیکھیں جی یہ محسن نقوی صاحب کا ساتھ دینے کے لیے اور جو ان کے اوپر ذمہ داری ہیں
وہ کم کرنے کے لیے ان تمام لوگوں کو ٹیم میں شامل کیا گیا. لیکن کیسا شامل کیا کہ کوئی بھی آپ کو منظر عام پر نظر نہیں آتا. اور میں نے دوپہر میں بھی یہ بات کی تھی کہ انتہائی غیر معمولی پریس کانفرنس DGISPR کی طرف سے کی گئی، جس میں آپ کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پاکستان کے میڈیا کو ایک طرح سے شٹ اپ کال دے رہے تھے. تو اس میں ان کی گفتگو کو بھی آپ جا کر سنیں تو وہاں پر بھی ایک تو اس کے اندر ابہام تھا، کلیئرٹی نہیں تھی، اور پھر آپ کو جو DGISPR گفتگو کر رہے ہیں اس میں اور ان کی گفتگو میں بہت سارا آپ کو تضاد بھی نظر آئے گا. تو ان حالات کے اندر وزارت داخلہ کہاں ہے؟ لاپتہ ہے. اور میں نے آپ کے سامنے اسے بطور تحریک پیش کیا کہ جب آپ کے سامنے اور ساتھ پاکستان کی عوام نہیں ہوتی اور ووٹ کی طاقت نہیں ہوتی نا، تو وقت جب مشکل آئے گا بھاگ جائیں گے. پاکستان کی عوام کس کا گریبان پکڑے گی کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوگا. لیکن جب عوام کے درمیان سے لوگ آتے ہیں نا تو پھر آپ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یار ہم نے دوبارہ عوام کے درمیان جانا ہے، اور اگر ہم نے کوئی غلط فیصلہ کیا تو ہمیں اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی. جو لوگ پیرا شوٹرز ہیں، اب اورنگزیب صاحب ہیں، آج مزمل اسلم صاحب نے بڑی تعریف ان کی اور بڑے پروفیشنل ہیں، اور وہ کسی جماعت سے نہیں بلکہ وہ اپنے کام پر فوکس کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ تعریفیں اورنگزیب صاحب نے اگر کسی کی ہیں تو وہ KP گورنمنٹ کی ہیں. یہ انہوں نے مجھے بتائی بات. تو اگر ایسے لوگ، اگر یہ معاملات ان کے قابو سے باہر ہو جائیں تو وہ کہاں سے آئے، کیسے آئے، کس نے بھیجا، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا اور وہ چلے جائیں گے. کیونکہ نہ ان کا ووٹ بینک ہے، نہ انہوں نے پاکستان کی عوام کے درمیان جا کر الیکشن لڑنا ہے، اور نہ ہی وہ پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. اور جب مشکل وقت آئے گا تو یہ لوگ عوام کو تنہا چھوڑ کر کہیں چھپ جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چھپتے نہیں ہیں، جو سچ بول رہے ہیں، اور یہ سچ کا سفر ہے. اس سفر پر یہ تمام لوگ آپ کو نظر آئیں گے. یہ مسافر ہیں سچ کی منزل کے. اب ان کی آواز کو بھی دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. امتیاز گل صاحب ایک بہت ہی نفیس انسان، اور ان کی جرنلزم کے بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر ہمیشہ سے قائل رہے. میں بھی قائل ہوں، اور میں کئی برسوں سے ان کو فالو کرتا آ رہا ہوں. استاد کی وہ حیثیت رکھتے ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. ان سے مشورہ لینا ہو کسی مشکل خبر کے اوپر تو وہ آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ مشکل بات کو کس آسانی سے کہا جا سکتا ہے. اگر تنقید کرنی ہے تو الفاظ کا چناؤ کیا ہوگا. اگر آپ نے کسی کو وارن کرنا ہے اپنی خبر کے اندر، اور کس طرح سے آپ حالات کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، تو آپ کو ایک بہت ہی شفیق اور زبردست قسم کی شخصیت امتیاز گل صاحب کی شکل میں آپ کو نظر آئے گی. اور بھی بہت سارے نام ہیں جن سے ہم نے اوور دا ایئرز بہت کچھ سیکھا. لیکن انفارچونیٹلی سر ایک میسیج سرکولیٹ کر رہا ہے پاکستان کے جو ٹی وی مالکان ہیں ان کے ٹیلی فونز کے اندر، یہ سرکولیٹ کر رہا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پروڈکشن ٹیمز ہیں، پروگرامنگ کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ کیٹیگوریکلی بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے امتیاز گل صاحب کو اپنے پروگرامز میں نہیں لینا. اور یہ obviously ایک تو جعفر ایکسپریس کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئی، اور پھر اس سے پہلے بھی ان کے کچھ انٹرویوز ہیں جس کے اوپر کچھ لوگوں کو شاید اس کے اوپر تحفظات تھے. اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حبیب اکرم صاحب کو آفر کیا، جنہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی سنو کی جو ٹیم تھی ان کو فارغ کیا. تو یہ وہی لوگ ہیں جن میں اب امتیاز گل صاحب کو بھی ایک طرح سے آفر کر دیا گیا. حالانکہ یہ کسی پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل سے منسلک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو باقاعدہ جتنے بھی پروگرامنگ کے لوگ ہیں انہیں کہہ دیا گیا کہ آپ نے آج کے بعد انہیں اپنے پروگرام میں نہیں لینا. میں آپ کے سامنے نا ایک لسٹ رکھ دیتا ہوں، اور اس کو آپ کو سمجھنے میں آسانی بھی ہوگی کہ کس کس کو اس سے پہلے جو ہے وہ فارغ کیا گیا یا پھر چینل سے نکال دیا گیا. دیکھیں جی، اس میں ایک امتیاز گل صاحب ہیں، اس کے بعد لطیف کھوسہ صاحب کو بھی آفر کر دیا گیا. اوبویسلی وہ کیوں آفر ہوئے، وہ عمران خان کے بارے میں ضرور بات کرتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ میں ان کی سیاست سے کچھ زیادہ ایگری نہیں کرتا، اور یہ بھی پیرا شوٹر ہے، لیکن ان کو بھی آفر کر دیا گیا. جمیل لطیف صاحب کو آفر کر دیا گیا ہے چونکہ وہ ہمیشہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کرتے تھے، اور نواز شریف جو نہیں کہہ سکتے تھے انہوں نے کہا. پھر عالیہ حمزہ بہت دیر تک آفر رہی. انہوں نے مجھے خود یہ بتایا کہ ایک دن مجھے فون آیا ایک پروگرام اینکر کا، انہوں نے کہا جی کہ آپ آ جائیں اور ہماری بات ہو گئی ہے. تو اس کے بعد عالیہ حمزہ جو ہیں وہ آپ کو ٹیلی ویژن چینل پر نظر آنا شروع ہو گئی، وہ بھی آفر رہی. زلفی بخاری اسٹل آفر ہے جی. عادل بازئی کو بھی غالباً آفر کیا گیا. پھر مین وائل کچھ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، وہ دوبارہ ٹیلی ویژن پر آ جاتے ہیں. پھر اینکرز کے اندر کاشف عباسی صاحب، ہاؤ کین وی فرگیٹ ہم جی. پارس جہاں زیب، حبیب اکرم کا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا. اس کے علاوہ اکبر باجوہ ہیں اور خالد جمیل، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو آفر کیا گیا. تو سر یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. یہ سچ بولنے والے
لوگ ہیں جن کی سچائی شاید پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کو نظر نہیں آتی یا یہ سننا نہیں چاہتے. اچھا جی، اب ایک اور بھی مقدمہ پاکستان میں درج ہوا ہے. سوشل میڈیا پر ملکی اداروں اور اہم شخصیات کے خلاف توہین آمیز پوسٹ شہباز گل سمیت 7 افراد پر مقدمہ درج کیا گیا ہے جی. شہباز گل سمیت 7 افراد کے خلاف 2 مقدمہ درج کر لیے گئے ہیں. اچھا، ایک میرے پاس کاپی پڑی ہے خبر، چونکہ یہ رپورٹ ہوئی ہے آج ٹی وی نے جی اس کو رپورٹ کیا ہے، اور اس کے مطابق ذرائع ایف آئی اے کو کوٹ کیا گیا، اور اس کے مطابق مقدمات میں احمد نورانی ہیں جی، وقار ملک، عادل راجہ، اس کے علاوہ دیگر کو نامزد کیا گیا ہے. سوشل میڈیا پر جرائم پر ایف آئی اے سائبر کرائم کو کارروائی کا اختیار مل چکا ہے، اور ذرائع ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ایک نامزد ملزم تحسین پنسوتا شیخوپورہ سے ہیں جی، جبکہ دوسرا ملزم شفیق الرحمان ہے، لاہور کا رہائشی ہے، اور مقدمے میں صحافی صابر شاکر کو بھی نامزد کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب اور یو اے کے صدر کے خلاف سوشل میڈیا مہم کے معاملے پر مزید 5 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ایف آئی اے کے مطابق پی کے ایکٹ کے تحت 2 مقدمات درج کر کے سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. تو ویورز، یہ پاکستان کی صورتحال ہے. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.